अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे दो ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये दोनों ईदें अल्लाह के दरबार में आजिज़ होकर इबादत करने के हैं, अल्लाह के उसूलों को अपनाते हुए उसके सामने झुकने के हैं। अल्लाह ने जो हमसे कहा है उन पर अमल करने के दीन हैं। इन दोनों ईदों में बहुत सी बरकतें हैं, इनके फ़ज़ाइल बहुत हैं जिनके बारे में हम उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, अब भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर इन दोनों में अब जो ईद अनक़रीब है हमारे सामने वो है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के वक्त भी हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जानवरों को कहाँ बांधें, कहाँ रखें, किस तरह उन्हें ग़िज़ा दें, बच्चों से जानवरों को किस तरह दूर रखें, बच्चों की हिफाजत किस तरह करें इन जानवरों से बचाने के लिए, इन तमाम बातों पर हमें ध्यान देकर अमल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क़ुरबानी के वक्त कई हादसे पेश आते हैं। ऐसा भी हुआ है हमारे मुल्क में और गैर ममालिक में भी, इसलिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर जब बड़े जानवर ज़िबा करते हैं तो उस वक्त और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसका हम ख़याल रखें, ज़रूर ख़याल रखें, क्योंकि दिल लगी मज़ाक में हम एहतियात को भूल जाते हैं। ऐसा ही होता, जोश व खरोश में हम होश को खो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम्बूर, वानियम्बाड़ी, गुड़ियातम, पेलनबेट, वेल्लूर वग़ैरह कई शहर हमारे ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी काफ़ी है। यहाँ हम किस तरह क़ुरबानी करें, किस तरह लोगों को तकलीफ़ दिए बग़ैर हम अपनी इबादतों को जारी रखें, किस तरह ईदगाह जाएं, इन तमाम बातों पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हुक्म क्या कहता है इससे कहीं ज़्यादा हमें ये देखना है कि हमारे दरमियान जो लोग रहते हैं उनका मज़हब चाहे जो भी हो वो क्या चाहते हैं, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। तमाम इंसान अल्लाह से आए हैं और अल्लाह के पास जाएंगे, इस पर हमारा ईमान है। तमाम लोग आदम और हव्वा से आए हैं, ये भी हम समझते हैं, कहते हैं, इस पर भी हमारा ईमान है। ऐसे में हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ न दें और सबको साथ लेकर चलने का जज्बा हो। उसी वक्त हमें भी ये भी देख लेना है कि हम अपने मज़हब से न हट जाएं, हमारे दीन पर अमल करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हम तो दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि अल्लाह हमें इस दुनिया में और आखिरत में अच्छी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ये भी कहता है कि वो हमें तब चाहता है जब हम उसके बंदों को चाहते हैं। ये भी अल्लाह का इरशाद है।
تو ان تمام باتوں پر دھیان رکھتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو ہم دونوں جہاں کی زندگی پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی سب کی دعا ہے، آرزو ہے، مگر یہ آرزو، یہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، تمام لوگوں کو ساتھ لینے چلنے کا جذبہ ہو۔ ہم کسی وقت بھی رنجش، غمزدہ ہو کر ایک جگہ بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کارواں آگے بڑھتا رہے، اس کا ہمیں خیال رہے۔ اچھا، تو آئیے اب ہم مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کو ایک بار پھر نوپور شرما کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوپور شرما کو دہلی پولیس نے آخر اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام پر تبصرہ سے متعلق تنازعہ بی جے پی کی طرف سے رچی گئی سازش کا نتیجہ ہے، جس کے تحت وہ ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش ہے۔ نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ آگ سے نہیں کھیل سکتے۔ ممتا بنرجی نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت میں کہا کہ ہم تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ سب لوگوں کے لیے ہیں۔ ممتا بنرجی کی جانب سے نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب چند روز قبل کولکتہ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ یہی نہیں، کولکتہ پولیس نے نوپور شرما کو ایک نوٹس جاری کر کے پوچھ گچھ میں شامل ہونے کو بھی کہا گیا ہے۔ نوپور شرما کے خلاف کولکتہ کے مختلف تھانوں میں 2 کیس درج کیے گئے ہیں۔ نوپور شرما کو دونوں تھانوں کی پولیس نے 20 اور 25 جون کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا۔ نوپور شرما نے نوٹس کے جواب میں کہا تھا کہ سفر کرنے پر ان کی جان کو خطرہ ہے، ایسے میں وہ پوچھ گچھ کے لیے کولکتہ نہیں آ سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ نوپور شرما نے حال میں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں ان کے خلاف درج مقدمات کو دہلی منتقل کر دیا جائے۔ اس پر سپریم کورٹ نے انہیں ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کو کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سرزنش کرتے ہوئے جسٹس پاروتی والا اور جسٹس سوریہ کانت نے کہا تھا کہ ان کے ایک بیان کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی اور کنہیا لال کا بھی ادے پور میں قتل ہوا۔ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ یہ راجہ اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر تنازعات میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد اپوزیشن حملہ آور ہے۔ ایک جلسہ عام کے دوران انہوں نے تمل ناڈو کو ہندوستان سے الگ کرنے کا مطالبہ کرنے کی دھمکی دی۔ یہ اور بھی حیران کن بات تھی کہ جب یہ راجہ ایسا بیان دے رہے تھے تو اس وقت وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز نے پیر کو دہلی پولیس کے اس الزام کو خارج کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ویب سائٹ کو غیر ملکی ذرائع سے رقم ملی۔ آلٹ نیوز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے خلاف لگائے گئے مختلف الزامات ویب سائٹ کو بند کرنے کی کوشش ہے۔ ویب سائٹ نے اپنے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے بیان میں کہا کہ الزامات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں ایسے غیر ملکی ذرائع سے رقم ملی جن سے ہم چندہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے آج کہا
کہ ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم پر تمام ہندوستانیوں کو وزیر اعظم نریندر مودی جی نے آج کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم پر تمام ہندوستانیوں کو ایسا ہندوستان بنانے کی ذمہ داری ہے جس میں غریب، کسان، مزدور، پسماندہ، قبائلی سب کے لیے مساوی موقع ہوں۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال زرین سنیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔